السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ رکن شورا کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کارروائی اور تحریک لبیک پاکستان کا سہیل آفریدی سے سوال، اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ خیبر پختونخوا کی پولیس مسلسل ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے، اور یہاں تک کہ افطار کے ٹائم ان کے استانے پر پولیس کی جانب سے ایک بڑا ریڈ کیا گیا تاکہ ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کیا جا سکے، لیکن اب تک پولیس ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک جانب تو سہیل آفریدی صاحب اور پی ٹی آئی ثانیہ مردگے کی مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کی بھی سہیل آفریدی صاحب اور پی ٹی آئی والے مذمت کرتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جس صوبے میں سہیل آفریدی صاحب اور پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، وہاں کی پولیس مسلسل ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ کر رہی ہے؟ یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا کے پی کی پولیس سہیل آفریدی صاحب اور ان کی حکومت کی مرضی کے بغیر ریڈ کر کے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا اس میں سہیل آفریدی صاحب اور ان کی حکومت کی بھی مرضی شامل ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ سہیل آفریدی صاحب اور ان کی حکومت کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو کیا وجہ ہے کہ اس سارے معاملے پر سہیل آفریدی صاحب اور ان کی حکومت خاموش ہے اور ان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جانب آپ ثانیہ مردگے کی مذمت کریں اور جس طرح پنجاب میں تحریک لبیک کے کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کی تو سہیل آفریدی صاحب اور ان کی حکومت مذمت کریں، اور دوسری جانب جس صوبے میں سہیل آفریدی صاحب کی اپنی حکومت ہے، وہاں کی پولیس مسلسل ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب اور ان کی حکومت کو اپنا موقف پیش کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے صوبے میں تحریک لبیک اور اس کے رہنماؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے تحریک لبیک کے کارکن بھی سوشل میڈیا پر سہیل آفریدی صاحب سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے صوبے کی پولیس ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ کر رہی ہے، اور سہیل آفریدی صاحب، آپ اور آپ کے وزراء اس سارے معاملے پر خاموش ہیں، اور آپ کا رد عمل اور موقف سامنے نہیں آ رہا۔ تحریک لبیک کے لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سہیل آفریدی صاحب اور ان کے وزراء اس معاملے پر وضاحت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کی رضامندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر سہیل آفریدی صاحب اور ان کی حکومت کا کیا موقف سامنے آتا ہے، اور ان کی جانب سے کیا بتایا جاتا ہے کہ آخر کے پی کی پولیس کس کے حکم پر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ کر رہی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، پچھلے 5 مہینوں سے مسلسل تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود رمضان کے مہینے میں بھی تحریک لبیک کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کسی نے بھی تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور تحریک لبیک کے رہنما اور کارکن اپنی جماعت اور حافظ سعد رضوی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے
کہ طاقتور لوگوں اور حکومت سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی اور مسلسل تحریک لبیک کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب 5 مہینے گزر جانے کے باوجود حافظ سعد رضوی یا ان کے بھائی کی نہ ہی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور نہ ہی ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح تحریک لبیک کا مرکز مسجد رحمت العالمین بھی سیل ہے اور وہاں پر بھی رمضان کے مہینے میں بھی نماز اور تراویح ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مگر ناظرین اکرام، حکمرانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان پر ظلم اور جبر کیا گیا تھا، مگر ظلم اور جبر سے حکمران تحریک لبیک پاکستان کو ختم نہیں کر سکے تھے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ ظلم اور جبر سے تحریک لبیک پاکستان کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ظلم اور جبر کے ذریعے نہ اس سے پہلے پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو ختم کیا جا سکا ہے اور نہ آئندہ ختم کیا جا سکے گا۔ تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جس کا پاکستان کے ہر صوبے اور ہر شہر میں ووٹ بینک موجود ہے۔ تو لہٰذا آپ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا کر تحریک لبیک پاکستان کے لاکھوں ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ فلسطین کے معاملے پر تحریک لبیک پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں کئی بار پروٹیسٹ کیا ہے اور اس کا ثبوت موجود ہے کہ جب بھی تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے معاملے پر پروٹیسٹ کیا تھا تو وہ پرامن تھا اور تحریک لبیک کے لوگوں نے ایک پتا بھی نہیں توڑا تھا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس بار ابھی تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ شروع بھی نہیں ہوا تھا تو اس سے 2 دن پہلے ہی تحریک لبیک کے مرکز پر پولیس بھیج کر حالات کو خراب کیا گیا، اور پھر جب مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی مذاکرات اور بات چیت کرنے کو تیار تھے تو اس کے بعد تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کیوں کیا گیا اور حافظ سعد رضوی کی بات کو کیوں نہیں مانا گیا؟ حافظ سعد رضوی کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جہاں پر تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی اللہ اور رسول کے واسطے دے رہے تھے کہ ہمارے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرو، ہم پاکستانی اور محب وطن ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی مذہبی اور سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں 30 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے اس کے ساتھ مذاکرات کی بجائے طاقت کا راستہ اختیار کیا گیا، اور ابھی بھی پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان مسلسل زیر عتاب ہے، اور اب تو کے پی میں بھی ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس بار بار ریڈ کر رہی ہے۔ اس سارے معاملے کا حل یہی ہے کہ تحریک لبیک اور اس کے قائدین کے ساتھ بامقصد مذاکرات کیے جائیں اور سب سے پہلے حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو منظر عام پر لایا جائے۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔